بد نظری سے کیسے بچیں؟ محمد سلمان پوچھتے ہیں بد نظری کیا ہے؟ جو لوگ شاپنگ مال میں جاب کرتے ہیں ان کی نظر لازمی بے پردہ عورتوں پر پڑتی ہے، کیا اس سے بھی گناہ ہوگا؟ جو نظر مجبوری میں پڑ رہی ہے، کیونکہ ظاہر سارا دن تو گردن نیچے رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ بالکل نظر کی حفاظت کریں، لیکن اگر پڑ جاتی ہے اور آپ بری نیت نہیں ہے آپ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر شوہر کی وفات کی خبر دیر سے ملے تو عدت کب سے شمار ہوگی؟ شاہد اقبال صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں۔ ایک خاتون کا خاوند 9 مہینے پہلے فوت ہوا، لیکن گھر والوں کو 9 مہینے بعد پتہ چلا۔ اب اس عورت کی عدت کب سے شروع ہوگی؟ فوتگی کے دن سے یا جب 9 مہینے بعد اطلاع ملی ہے اس دن سے؟ اس کی عدت فوتگی کے وقت سے شروع ہو چکی تھی، جس کا اس کو پتہ نہیں تھا، اور جب 4 مہینے 10 دن مکمل ہو گئے تو اس کی خاتون کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو لہذا اس خاتون کی عدت پوری ہو چکی ہے اور اب نئے سرے سے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اگر یہ حمل سے ہیں خاتون تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت پوری نہیں ہوگی۔ مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کا حکم؟ عرفان احمد کشمیر سے پوچھتے ہیں کون سی ضرورت کے تحت بینک سے قرضہ لینا جائز ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورتیں 3 ہیں: رہائش، لباس، خوراک۔ اگر آپ کے پاس رہائش ہی نہیں ہے، رینٹ پہ بھی آپ کے یعنی کرائے پر بھی آپ کو گھر نہیں مل رہا، تو آپ بینک سے مجبوری میں قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایسے لوگوں سے قرضہ مانگنا پڑے گا جو بغیر سود کے قرضہ دے رہے ہوں۔ اگر بغیر سود کے قرضہ کہیں سے مل سکتا ہے تو پھر بینک سے نہیں لے سکتے۔ اسی طرح لباس ہے، پہننے کے کپڑے ہی نہیں ہیں، یہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ایک کوئی شخص فی سبیل اللہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بغیر سود کے، تو پھر کھانا، لباس اور رہائش، یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے لیے آپ سخت مجبوری میں بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت اور حدیث میں فرق؟ اصطلاحی سنت کسے کہتے ہیں؟ نیز سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے۔ دیکھیں، حدیث تو قول رسول کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور سنت کہتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہو اور ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکم ہو۔ بعض چیزیں حدیث ہیں مگر وہ سنت نہیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا ترک کرنا ثابت ہے، تو وہ حدیث میں تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز آئی ہے، مگر اس کو سنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ تو سنت کا مفہوم جو ہے یہ خاص ہے، حدیث عام ہے۔ سنت کہتے ہیں وہ عمل جس میں ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے، اور حدیث کا مطلب کوئی بھی بات جو نبی سے منقول ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بہنوئی سے کتنا پردہ لازم ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے۔ اگر بہنوئی گھر میں آئیں اور ان سے چہرے کے پردے کے سوا باقی پردے کے ساتھ بات چیت کریں تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ جی ہاں، جوان عورت پر لازم ہے کہ وہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ بھی کرے۔ غیر مسلم کے نام کے ساتھ آئی ڈی یا ویزا بنانا؟ میں نے مفتی صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ اگر کوئی اپنا ویزا بناتے ہوئے اپنا نام کسی ہندو وغیرہ کے نام کے ساتھ ڈال دے تو وہ سچ میں کافر ہو جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ نیز اگر کوئی فیس بک یا انسٹاگرام وغیرہ پر ہندو لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں۔ کسی ہندو یا عیسائی کا نام رکھنے سے تو کافر نہیں ہوگا، البتہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ آپ اپنی شناخت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر ویزا بنانے کے لیے، آئی ڈی کے لیے، یا ویسے ہی آپ نے آئی ڈی بنائی اور فیک میں مذہب میں یہ ڈال دیا کہ میں ہندو ہوں، تو آپ پھر واقعی غیر مسلم ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یعنی مذاق میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور ویزے وغیرہ کے لیے غیر مسلم شو کرا دینا اپنے آپ کو، یا فیس بک کی آئی ڈی پہ یہ شو کرا دینا کہ میں غیر مسلم ہوں، غیر مسلم لکھ دینا اپنے آپ کو، اس سے انسان واقعی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ صرف نام ہندو کا لگانے سے گناہ کبیرہ تو ہے یہ، کیونکہ آپ یہ کیسے راضی ہو گئے کہ آپ اسلام کی نعمت چھوڑ کر آپ اپنی یعنی لوگوں کو یہ شبے میں ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں ہوں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا نابالغ بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ مسز خاتون، یہ کیا ہے بھائی؟ مسز خاتون کیا ہوتا ہے؟ انڈیا سے۔ ایک خاتون انڈیا سے ہوتا تو بھی ٹھیک تھا۔
تو کہتے ہیں قرآن مجید پڑھتے وقت بچے قرآن کو چھوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں، بچوں کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو یہی کہنا چاہیے کہ باوضو ہو کے قرآن چھوئیں۔ لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ بچہ اگر بے وضو بھی قرآن ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ نظر بد اتارنے کا طریقہ، وردہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں نظر بد اتارنے کا بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں، اتارنے کے بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں، آپ مجھے اس کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ حدیث میں طریقہ آیا ہے جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کرا کے وہ پانی جمع کر کے جس پہ نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ لیکن یہ تو جب ہے نا جب پتہ چلے کہ نظر لگی کس کی، اور یہ عامل لوگ اکثر جو بتا رہے ہوتے ہیں نا فلاں کی نظر، یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، تو نظر لگنے کا ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے آ کے دیکھا اور فوراً کوئی بیماری ہو گئی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے لگنے سے ہوئی ہے۔ جیسے ایک صحابی غسل کر رہے تھے، دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا، ان کا جسم بہت خوبصورت تھا، تو فوراً وہ صحابی زمین پہ گر گئے، تو فوراً پتہ چل گیا کہ بھئی فلاں صحابی کی نظر لگی ہے۔ تو ایسے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ویسے پتہ چلانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیا بغیر محرم کے حج ہو جاتا ہے؟ فوزیہ صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں آج کل خواتین بغیر محرم کے پوری دنیا گھوم لیتی ہیں، اگر وہ بغیر محرم کے حج کرنے چلی جائیں تو کیا ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ پوری دنیا جو بغیر محرم کے گھوم رہی ہیں تو بھئی ہمارے مشورے سے تو نہیں گھوم رہی ہیں، وہ بھی غلط کر رہی ہیں، تو حج بھی بغیر محرم کے جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون نے محرم کے بغیر حج ادا کر لیا تو حج ادا بہرحال ہو جائے گا، کیونکہ حج تو مخصوص ارکان کا نام ہے، لیکن گناہ ہوگا ان کو کہ بغیر محرم کے کیوں کیا۔ اب سوچیں کہ عبادت بھی گناہ کے ساتھ ہو تو وہ عبادت میں کیا برکت ہوگی، تو اس لیے بغیر محرم کے حج کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ احرام میں چہرے پہ کپڑا لگنے سے دم کا حکم، بنت آدم کراچی سے، عمرے کے دوران چہرے پر کتنا کپڑا لگنے سے دم واجب ہوتا ہے؟ نیز اگر چھوٹا بچہ دوران احرام ماں کا بوسہ لے لے تو کیا اس سے دم واجب ہوگا؟ بچہ تو ماں کا بوسہ لے لے یا ماں نے بچے کو پیار کیا، اس سے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا۔ اور کپڑا جو ہے نا جو چہرے پہ لگا، اگر 12 گھنٹے تک لگا رہا ہے وہ، یعنی آدھا دن لگا رہا ہے اتنی دیر تک، چاہے متفرق اوقات میں یا کنٹینیو، تو ایک دن میں اتنی دیر تک لگا رہے گا تو پھر دم واجب ہوگا۔ اس سے کم کم میں صدقہ واجب ہوتا ہے، دم واجب نہیں ہوتا۔ نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ، مسز عظیم سعودی عرب سے، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔